الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ محترم مکرم سامعین کرام، آج کی بات جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں کیا پایا اور کیا کھویا، اور کس نیت سے ہم رمضان کو الوداع کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ گزشتہ پچیس روزے جو ہیں ان کو ہم نے گزارا ہے، اور ان کے اندر ہم کیا کچھ حاصل کر پائے ہیں، کیا ہم اس مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جبریل علیہ السلام نے جو دعا کی ہے کہ اس آدمی کا ناک خاک آلودہ ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کہ جو رمضان المبارک کو تو پالے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ کیا ہم اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں؟ میرا عدل، میرا انصاف مجھے کس مقام پہ لا کے کھڑا کرتا ہے؟ اس حساب کا ٹائم آ چکا ہے، کیونکہ ہمیں جب اپنی محنت مکمل کر لیتے ہیں، ہم سب کو ایک امید لگتی ہے کہ اب ہماری محنت کا صلہ جو ہے وہ ہمیں اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ تو محنت ہماری کیا ہے، کوشش ہماری کیا ہے، وہ اب ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور یہ جو 3-4 دن جو باقی ہیں، ان کے اندر بھی ہم کیا کر پاتے ہیں؟ یا رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہم نے پہلے سے نیت کر رکھی ہے کہ مسجد کو الوداع کہیں گے، ساتھ ساتھ نیک اعمال کو الوداع کہیں گے، قرآن پاک کی تلاوت جو کر رہے تھے رمضان میں اس کو بھی الوداع کہیں گے، اور پھر سے پلٹ جائیں گے اپنی منمانی کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے۔ تو ایک ہی بات ہے اس کے بارے میں رب العالمین نے واضح جو فرمائی کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بہت واضح حکم ہے اللہ رب العالمین کا کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین واضح طور پہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، یخالفون عن امرہ، جو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی بھی مخالفت جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنۃ، کہ اللہ کہتے ہیں انہیں میں فتنوں کے اندر ڈال دوں، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر میں ان کو عذاب علیم سے دوچار کر دوں۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا،
کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، یہ ٹائم ایسا ہے کہ خود کو سمجھانے کا ہے، یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس بات پر رک کے سوچنے کا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ مالک کائنات نے یہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا، یہ زندگی عطا فرمائی، یہ وقت عطا فرمایا، کس لیے؟ ایکم احسن عملا، اللہ جانچنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون کون ہے جو اچھا عمل کر کے آئے گا۔ اعمال جو ہیں وہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ہر ایک واضح کر دیے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے، تکلیف کی بات ہوتی ہے انسان کے لیے۔ انسان کو مسئلوں کا تو علم ہے، لمبی بحث کر سکتا ہے، اسے، آپ کو، مجھے، ہر ایک آدمی کو اگر کسی بھی ٹاپک پہ بولنے کے لیے کہا جائے وہ گھنٹوں بول سکتا ہے۔ نماز کے بارے میں کہہ دیں، لمبا لیکچر دے سکتا ہے، لیکن خود نماز سے باغی ہے۔ روزے کا کہیں تو روزے پہ لمبا لیکچر ہے، لیکن خود باغی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے باغی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنانے سے باغی ہے، لیکن لیکچر لمبے لمبے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم تیار کر دیں، لیکن ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول بھی ان لوگوں پہ ہوتا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکی کی خواہش دل میں پیدا کر کے نکلے، ہر وقت نیکی کی خواہش۔ رمضان چلا گیا تو کوئی بات نہیں، نیکی کی خواہش دل میں رکھیں کہ جماعت ہے، میں نے اس کے ساتھ جا کے ملنا ہے انشاءاللہ، میں نماز جو ہے انشاءاللہ مجھے اس مسجد میں نہیں ملی تو فلاں مسجد میں مجھے انشاءاللہ امید ہے جماعت ٹائم پہ مل جائے گی، خواہش کرتا ہے۔ استاد محترم میرے مولانا اقبال جھنگوی صاحب پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ ایک آدمی جو تھے وہ لاہور سے واپس آ رہے تھے فیصل آباد، تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو نا کہیں پہ جماعت کے ساتھ نماز مل جائے، ایک خواہش تھی۔ وہاں پہ علی ٹاؤن ہے بابا چک، وہاں پہ کوشش کی، نہیں ملی، وہاں سے فوراً رکشہ لیا، اور بالآخر اس آدمی کا شوق یہ تھا کہ مجھے جماعت کے ساتھ نماز ملے، انہیں لسانی پولی پہ مسجد ہے تو وہاں پہ انہیں جماعت کے ساتھ نماز مل گئی۔ انسان کی جو خواہش ہے، تڑپ ہے، اگر یہ اندر سے اٹھ آئی کہ مجھے نیکی کی خواہش کرنی ہے، تمنا کرنی ہے، آرزو کرنی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ نہیں کوئی آدمی ملا، جماعتیں گزر گئیں، اللہ تعالیٰ کسی آدمی کا ایک کا ساتھ عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ آدمی نیت دل سے خالص ہو۔ کسی آدمی کو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ بھائی آئے میرے ساتھ جماعت کروا دیں۔ بعض دفعہ اس طرح بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بندے اصرار کرتے ہیں اس لیے کہ بھائی جان آپ نے فرض پڑھ لیے، آپ نفل پڑھ لیں، میں فرض پڑھ لوں گا آپ کے ساتھ، مجھے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ جو خواہش ہے اندر سے، نیکی کی تڑپ ہے، جب تک یہ پیدا نہیں ہوتی نیکی کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ اسے کہتے ہیں حلاوت ایمان، اندر سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے پھر نیکی کی۔ انسان خواہش کرتا ہے کہ مجھے یہ نیکی جو مل رہی ہے اس کو میں عمدہ کر کے، اعلیٰ کر کے اپنے رب کے حضور پیش کروں، ورنہ نماز تو وہ اکیلا پڑھے گا، اس کی ہو جائے گی۔ یہ مثال میں نے صرف اس لیے عرض کی کہ ہماری نیکیاں جو ہیں اس کے اندر ہم بعض دفعہ جان چھڑانے تک کی حد تک جاتے ہیں کہ یار یہ کام پورا ہو جائے، میری جان چھوٹے۔ یہ خواہش دل میں طلب نہیں کرتے
کہ کاش میں اس کو اس سے بھی زیادہ بہتر کر کے اپنے اللہ کے حضور پیش کرتا تو میرا اللہ مجھ سے اور زیادہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کو اتنا عمدہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تہجد پڑھتے اور 2 رکعت نماز شروع کرتے، کیونکہ 2 کر کے پڑھتے تھے نا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ کیا لمبی رکعت ہوتی، کیا اچھی رکعت ہوتی، بہترین ہوتی، لیکن حال کیا ہے ہمارا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا کہ ایک آدمی کی 60 سال اس نے نماز پڑھی۔ کتنے سال؟ 60 سال نماز پڑھی، اور تواتر سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نماز جو ہے وہ رد کر دی جائے گی۔ کوئی وزن نہیں ہوگا اللہ کی جناب کے اندر، ترازو کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا اس کی نماز کا، پلٹا دی جائے گی نماز۔ 60 سال بغیر وقفے کے نماز پڑھ رہے ہیں، 70-80 سال تو عمر پائی ہوگی، لیکن میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ کیا ہے یہ جو ہم جلد بازیاں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ایسے ہوگا کہ کبھی اس نے رکوع مکمل کیا ہوگا تو کبھی سجدہ نہیں مکمل کیا، کبھی سجدہ مکمل کیا تو رکوع نہیں مکمل کیا۔ ایسی غلطیاں میرے پاک پیغمبر، یہ نیکی کی تڑپ ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آ کے وہ سلام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ارجع فصلی، فرمایا کہ جاؤ پلٹ جاؤ نماز پڑھو۔ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز تو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی، پھر سے نماز پڑھی، پھر سے میرے پاک پیغمبر نے کہا، سلام عرض کیا جب اس نے، تو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے فرما دیا کہ لوٹ جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ اب 3 مرتبہ جب پڑھ چکے تو میرے پاک پیغمبر نے پھر سے یہی فرمایا۔ اب میرے پاک پیغمبر نے، اب یہ شوق تھا صحابی کے اندر، یہ نہیں آگے سے کیا، ہمارے جیسا ہوتا سب سے پہلے یہی کہتا اللہ علیہ تواڈے سامنے ہی تے پڑھی ہے، آ دیکھو میں اتنے کھلو کے تے پڑھی ہے، نہیں، بلکہ جواب یہ تھا، ادب یہ تھا، احترام یہ تھا، نیکی کی تڑپ یہ تھی، نیکی کی خواہش یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ نے فرما دیا کہ نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ یہ ہے کہ اندر سے نیکی کو ان کو محسوس ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ نے جو فرمایا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، مجھے اللہ کے حضور نماز کو بہتر کر کے پیش کرنا ہے۔ پھر سے نماز پڑھنے لگے اور بہتر کی، بالآخر جب 3 بار پڑھ چکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی۔ ہم اپنی نیکیوں کو بہتر نہیں کرتے، تڑپ نہیں رکھتے، رمضان آئے یا جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو اب یہ نیکی کی تڑپ یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی نماز کو بہتر کروایا۔ اللہ کے جناب، اللہ کے حضور نیکی پیش کرنی ہے تو اعلیٰ پیش کریں۔ اللہ نے کیسے فرما دیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کہتے ہیں تمہیں اللہ کے حضور مال پیش کرنا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، فرمایا تم نیکی کو ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ حتی تنفقوا مما تحبون، تمہیں اللہ کی جناب میں مال بھی وہ خرچ کرنا ہوگا جو تمہیں محبوب ترین ہے۔ یہ ہے نیکی، اندر سے تڑپ آئے
اپنے بچوں کو، جگر کے ٹکڑوں کو بہت پسند ہے یہ اولاد، انہیں نیکی کے کام پہ لگائیں، خواہش کریں یہ بہتر سے بہتر ہو، صدقہ جاریہ بنے۔ یہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت پھر نیکی کاروں کے قریب ہوگی۔ لیکن اگر ہم اپنی نیکی کو بہتر کر کے اللہ کے حضور پیش نہیں کرتے، جان چھڑواتے ہیں، تو پھر یہ وہی واقعہ ہوگا جو حابیل اور قابیل کا تھا۔ ایک بھائی جو ہے وہ اللہ کے حضور کیا پیش کرتا ہے؟ بہترین جانور پیش کرتا ہے، اور دوسرا بھائی کہتا ہے کوئی بات نہیں، آگ نے کھا جانا ہے، وہ اناج پیش کرتا ہے لیکن گیا گزریا پیش کرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کی طرف اس وقت آسمان سے آگ آتی تھی، دمبا پیش کرنے والے کے دمبے کو آگ کھا گئی، لے گئی، لیکن اس کو کچھ نہیں کہا۔ اب یہ لڑائی کرنے لگا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی اللہ نے رد کر دی۔ اب یہ جوش میں آیا، ہوش کھو بیٹھا، کہا میری قبول کیوں نہیں ہوئی، لہذا لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس کا جواب کیا تھا؟ آج بھی پڑھا جاتا ہے، آج بھی سنا جاتا ہے، لیکن دل کی تہ تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے جس مومن کو اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے۔ انہوں کہنے لگے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، میرے بھائی میرا قصور کیا ہے؟ نیکی کو بہترین کر کے پیش کرتا، اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتا، عمدہ کر کے پیش کرتا، کیونکہ اللہ رب العالمین تو قبول ہی کس سے کرتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو پرہیزگاروں سے قبول کرتے ہیں۔ تو یہ جو پل بچے ہیں، چاہے وہ معتکف ہیں، چاہے آپ اور میرے جیسے مسجد میں آنے اور جانے والے ہیں، سب کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو پل بچے ہیں ان کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حضور جو ہے بہتر کر کے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہماری نیکیاں، ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہماری تلاوت آگے سے بہتر ہو کے اللہ کے سامنے جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔